محمد وآل محمد۔ اوصیکم بتقوی نظم امرکم، اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کا دن 15 شوال المکرم کا دن ہے۔ ایک روایت کے مطابق آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اسی مناسبت سے ایک خاص موضوع کو کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام صادق علیہ السلام کے ایک کلام میں دنیا کے 25 عظیم خزانے الیک بالحق خازن العلم امام کو کہا گیا ہے۔ خازن العلم کا مفہوم کیا ہے؟ کہ آپ خزانہ دار ہیں علم کے۔ تو امام جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارے لیے علم کا خزانہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اس خزانے کو تلاش کر کر وہ گران بادولت اپنے لیے حاصل کر لیں، تاکہ ہماری زندگی میں وہ کامیابی سے ہمیں ہمکنار کر سکے اور یہ دولت ہمارے دنیا آخرت میں کام آئے۔ تو 25 چیزیں ہیں جو امام نے بیان کی ہیں، میں آپ خدمت میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اس سے زیادہ زیادہ استفادہ کر سکیں کہ وہ 25 کون سے امام نے ہمارے لیے خزانے چھوڑیں۔ اور خزانہ اس لیے اسے کہا جاتا ہے کیونکہ جو چیز ہم تلاش کرتے ہیں وہ وہاں نہیں ملتی، کہیں اور ہوتی ہے، اور جہاں ہوتی ہے وہاں ہم اسے تلاش نہیں کرتے، اسی لیے ہمیں وہ میسر نہیں آتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں وہ چیز ہمیں میسر آئے تو اس کے لیے وہاں جانا پڑے گا جہاں وہ ہوتی ہے۔ امام نے یہی بتایا کہ جو چیز تلاش کر رہے ہو وہ کہاں ملے گی، تاکہ وہاں جا کے تم اسے لے سکو۔ اور وہ 25 کے 25 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے درکار ہیں، جو ہماری نیڈ ہیں، جو ہماری ضرورت ہیں، جسے ہمیں تلاش کرنا ہے۔ کیونکہ آج کا دن آپ کی شہادت سے، اس لیے آپ کا نام جعفر صادق آپ کا لقب ہے، اس کے بعد کنیت ابو عبداللہ ہے۔ اسی لیے ہم روایت پڑھیں گے تو ساری کنیتوں میں ابو عبداللہ جب بھی آتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ امام جعفر صادق ہوتے ہیں۔ والد امام محمد باقر اور والدہ ام فروہ ہیں۔ 17 ربیع الاول 83 ہجری کے اندر آپ اس دنیا میں مدینہ میں تشریف لائے، 702 عیسوی ہوتی ہے، اور تقریباً 15 یا 25 شوال کو آپ کی شہادت کی تاریخ لکھی ہے 148 میں۔ اس اعتبار سے 63 سال انگریزی کے اعتبار سے اور 65 سال اردو کے اعتبار سے آپ کی زندگی کا کل حصہ ہے، جس میں 32 سال صرف آپ کی امامت کے ہیں، جس میں آپ نے اپنی علمی فیضان سے دنیا کو فیضیاب کیا، اور آج بھی دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مولا نے جو کام کیا وہ ہمیشہ دنیا کے لیے باعث خیر و برکت بنا رہے گا۔ اس لیے جو ہے وہ حدیث میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، لیکن ابھی ایک عالم نے اسے تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز سے بیان کیا، گنج اسے کہا یعنی خزانہ کہا، تو اسی عنوان سے آپ خدمت عرض کرتا ہوں۔ اور یہ پہلا خزانہ جو امام کے کنج اول کہتے ہیں طلبت الجنہ، کہ میں نے جنت کو جو ہے وہ تلاش کیا، یہ جنت کو چاہا، تو جنت کہاں ملی؟ تو امام نے جواب دیا فوجدتها فی السخاء، مجھے اسے سخاوت میں میسر آئی۔ یعنی جنت کہاں ملتی ہے؟ جنت کو تلاش کریں گے تو جنت سخاوت میں ہے۔ جب تک انسان سخاوت نہیں کرے گا اسے جنت ملے گی نہیں۔ اب یہ تاریخ میں ہے، اب یہ اس کی ڈیٹیل بہت ہے، لیکن کیونکہ مجھے آج گننے اس لیے میں شارٹ میں رہوں گا، انشاءاللہ پھر کبھی مجلس کا موضوع ہوگا تو اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا۔ سخاوت ایسی دولت ہے کہ جو کافر کو بھی راہ راست پہ لے آتی ہے۔ اگر کوئی انسان کافر بھی سخی ہے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور اس کی دلیل میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ جب رسول کے پاس ایک جنگ کے بعد جو ہے وہ لائے گئے 3 لوگ، انہوں نے بہت زیادہ گڑبڑ کی تھی، یعنی بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا تھا، تو رسول نے انہیں حکم اعدام دے دیا، یعنی موت کی سزا سنا دی۔ تو 2 کے لیے تو وہاں حکم تبدیل نہیں ہوا، لیکن 1 کے لیے جبریل آ گئے کہ اس کو معاف کر دیں۔ تو نبی نے پوچھا اس کو معاف کرنا کیا ریزن ہے؟ بولے بہت سخی ہے، اور اسی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا، راہ راست پہ آ گیا۔ تو یہ جو ہے سخاوت جو ہے کافر کے بھی کام آتی ہے، تو اگر مسلمان سخی ہو جائے گا تو اس کا کتنے کام آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان ہمیں جنت میں نہیں جانے دینا چاہتا، تو اس کا سب سے بڑا حربہ سخاوت سے روکنا ہے۔ تو پہلا گنج کہ آپ گنج اول یعنی پہلا خزانہ کیا ہے جو امام نے چھوڑا ہے؟ طلبت الجنہ فوجدتها فی السخاء، کہ میں نے جنت کو تلاش کیا اور وہ مجھے سخاوت میں ملی۔ دوسرا امام کہتے ہیں طلبت العافیہ، میں نے عافیت کو تلاش کیا۔ یہ لفظ عافیت جو ہے اس کے کئی سارے معنی ہیں، اس میں ایک جو ہے خیریت اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، عافیت بھی لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، عافیت یا ویلنس یا سیفٹی۔ تو آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ جتنا زمانہ گزرے گا یہ کامیاب ہوتی چلی جائے گی۔ ابھی آپ جس ملک میں ہیں، آپ جس جگہ پر ہیں بہت سیف ہیں، لیکن اگر آپ آج سوڈان کی نیوز سنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ عافیت کی قیمت کیا ہے۔ ہے نا، یہ عافیت کی قیمت آپ کو
2002 میں پتہ تھی کہ عافیت کیا ہوتا ہے. عافیت بہت اسی طرح جو آج بتا رہا ہوں جس سوڈان میں اس زمانے میں تھی یا آج بھی بہت سے علاقوں میں عافیت نہیں ہے. تو عافیت کو جو ہے انسان تلاش کر, عافیت اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو ایسے کے اندر امام نے کیا بتایا کہ عافیت کہاں ملے گی؟ کہتے ہیں فوجدتها فی العزلہ. العزلہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تنہائی میں. یہاں جو انہوں نے ترجمہ کیا بہت اچھا کہ گھر میں بیٹھنے پر عافیت ہے. اور یہ آج کے دور میں کہ آپ اگر گھر سے نکلے تو آپ نے عافیت کو بالائے طاق رکھ کے جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے دنیا میں اگر آپ یہاں آتے ہیں تو عافیت آسانی سے ملتی نہیں ہے, کیونکہ باہر جائیں گے ٹرافک ہے, ایکسیڈنٹس کا چانسز ہے, ویدر پریشان کرتا ہے, نہیں بھی تو مومنین آپ کو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے. تو عافیت آسانی سے ملتی نہیں. انسان تنہائی میں گھر میں ہی اپنی عافیت کو پا سکتا ہے. امام کہتے ہیں کہ عافیت چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو تنہا رکھو یا گھر سے کم نکلو تو تمہارے لیے عافیت رہے گی, ورنہ اگر گھر میں نہ رہے تو عافیت تمہارے لیے مشکل ہو. یہ دیکھیے آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ اس کے لیے بہت سارے موضوع ہیں کہ عافیت کتنی امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں. امام نے کہا اس کے تلاش کرنے اور ملنے کی جگہ انسان کے لیے تنہائی, اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز کہ گھر سے انسان بے ضرورت نہ نکلے تو عافیت میں رہے گا. اگلی چیز تیسرا نمبر کا جو خزانہ ہے کہ طلبت الثقل المیزان. کیا میں نے طلب کیا, کیا میں نے چاہا کہ میرے اعمال قیامت میں میزان پر بھاری ہو جائیں, ان کا ویٹ زیادہ نکلے, اس کو زیادہ جو ہے وہ ریوارڈیبل قرار دیا جائے. تو یہ چھٹے امام سے حدیث ہے, اور اسی کے جو ہے 25 جو ہے امام کے خزانے جو ہمارے کام آئیں گے. تو امام کو کہاں ملا؟ کہتا ہے وجدتہ فی شہادۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں میں نے اسے کلمہ طیبہ میں پایا کہ جب بھی یہ کلمہ طیبہ میں پڑھا تو یہ گنج مجھے ملا ہے. یہ ہے زین گرامیہ میں, کیونکہ اس میں یہاں پر بات کو ختم کیا گیا, لیکن ہم جانتے ہیں کہ علی کی ولایت ہی انسان کے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے, اور جب بھی انسان اسے اپناتا ہے اس کے اعمال کی خدا اسے جزا عطا فرماتا ہے. تو یہ انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال کی قیمت ہو, اس کے اعمال کو زیادہ وزن ملے, تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جتنا اس کا ایمان بڑھے گا اتنا اس کے اعمال کی وزن اور اس کی جزا بڑھ جائے گی. ایمان بڑھنا ضروری ہے. اس لیے اگر انسان کا ایمان نہیں بڑھ رہا ہے, اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا, رسول کی عظمت کو نہیں پہچانتا, محمد آل محمد کی ولایت کو نہیں پہچانتا, تو پھر اس کے اعمال کی جزا کثیر نہیں ہوگی جتنا اس کا ایمان. چوتھے نمبر کا خزانہ فطلبت سرۃ فی دخول الی الجنہ. پہلے والے میں کیا تھا؟ جنت میں میں نے جنت کو طلب کیا, تو جنت کو طلب کرنے کے لیے سخاوت تھی. یہاں دوسرا ہے, یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ کہ طلبت سرۃ فی الدخول الی الجنہ. یہاں پر کہتے ہیں آسک فار ہز اسپیڈ ان انٹرنگ ہیون, یعنی تیزی سے جنت میں داخل ہونے کی میں نے خواہش کی, فاسٹ ایک دم. اور یہ فاسٹنس کیا ہے اس کو سنیے, کیونکہ وہ جو دن ہے قیامت کا وہ 50,000 ایئرس کا دن ہے. قیامت خود جو ہے قرآن مجید نے اسے بیان کیا, یہ قرآن کا واقعہ ہمارا نہیں ہے بنایا ہوا, قرآن کا ہے. قرآن نے اس کو لفظ کو قیامت کے ڈے کو کیا لکھا ہے؟ 50,000 سال کا دن ہے وہ. ایک دن یوم الدین ایک دن جو ہے کتنے سال کا ہے؟ 50,000 سال کا ہے. اب 50,000 سال کا دن ہے, آپ بتائیے خدا پورے دن بھی کھڑا رہنا پڑے گا تو ہو گیا کہاں وہاں, تو اس سے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہاں امام فرمایا طلب تو سرۃ فی دخول الی الجنہ, میں نے جو ہے وہ تیزی سے جنت میں داخل ہونے کی خواہش کی, اس کی چاہت کی. تو اب تیزی سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کچھ لوگ, یہ امپورٹنٹ ہے, کچھ لوگ جیسے ہی قبر سے اٹھیں گے خدا انہیں 2 بالوں پر دے گا, انہیں محشر دیکھنا ہی نہیں پڑے گا, سیدھے جنت کے دروازے پہ ہوں گے. یہ ہے سرت, یہ ہے سرت ان کے لیے کہ جن کے لیے محشر کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سیدھے اپنے قبر سے دروازے جنت پہ ہوں گے. اسے کہتے ہیں سرت. ورنہ تو پھر 50,000 سال لمبی لائن ہے جس میں کھڑے ہو کے گزرنا ہے, ہر ایک چیز کا جواب دینا ہے, تو وہ مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے. تو کہاں پر ملا؟ تو یہ سرت کیا تھا؟ فوجدتها فی العمل للہ تعالی. کہاں تیزی سے کون جنت میں جائے گا؟ جس کا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو, دکھاوے کے لیے نہ ہو, اس کے لیے ہے یہ سرت ہے, ورنہ پھر سرت نہیں ہے. کیونکہ جتنا انسان جو ہے وہ عمل لوگوں کے لیے کرے گا, خدا کے کب جزا اسی سے لے کر آ. جس کے لیے تیرا عمل کیا تو آدمی کہاں تلاش کرے گا, کہاں کون کھڑا ہے, کون جزا دے گا؟ اس کا جزا ہے بھی نہیں دینے کے لیے کہ نہیں ہے. جب جزا دینے کے لیے ہے ہی نہیں تو آپ کو کچھ دے بھی
نہیں پائے گا. تو یہ چوتھے نمبر کا خزانہ ہے. پانچویں نمبر کے اوپر جس کو طلب تو حب الموت، کیا ہے؟ میں نے کیا چاہا کہ مجھے موت سے محبت ہو جائے. کیا چیز امام تلاش کریں؟ کیا ہے؟ What should I do to love the death؟ میں کیا کروں کہ مجھے محبت ہو کس سے؟ موت سے. موت پسند آئے. اور یہ ہے ذہن، یہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے لیے مولا کائنات نے بھی اور تمام ائمہ نے بہت امپورٹنٹ چیز بیان کی کہ انسان کیوں موت سے ڈرتا ہے. اس کا سبب امام نے بیان کیا ہے کہ موت سے ڈرنے کا سبب یہی ہے کہ انسان نے اس دنیا کو تو آباد کر لیا ہے، آخرت کو اپنے آباد نہیں کیا. انسان ہمیشہ آبادی سے خرابے میں جانے سے ڈرتا ہے، لیکن انسان آبادی سے آبادی میں جانے میں ڈرتا نہیں ہے. میں نے آپ میں واقعہ پڑھا تھا، وقت نہیں جو پڑھوں. اذان اکرامی کہ وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بناتے تھے، اس کے بعد ایک فقیر کو بنا دیا تو اس نے 1 سال کے اندر اپنا محل بنا لیا تھا. اور جب چھوڑنے گئے تو رویا نہیں. اس نے کہا کیا فرق پڑتا ہے اس محل میں رہوں یا اس محل میں رہوں. تو جو دونوں جگہ محل بناتے ہیں ان کو موت سے ڈر نہیں رکھتا. جو خالی یہاں محل بناتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. تو پلیز خالی یہاں محل نہ بنائیں، وہاں کے محل کے لیے بھی اپنے لیے آماد. تو کیا کہتے ہیں کہ کیسے مجھے موت سے محبت ہوگی؟ اور یہ ہے ذہن کہ ہمیں یہ تمنا الموت. آپ روزانہ جب بھی جو ہے یہ سورہ پڑھتے ہیں یا کم سے کم نماز جمعہ میں سنتے ہیں کہ کہا گیا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو گے تم سچے ہو تو وجدتہ فی تقدیم مال لوجہ اللہ. کہاں پر ملے گی موت سے محبت؟ کہ جب تم اپنے مال کو راہ خدا میں انفاق کر دو گے تمہیں موت سے ڈر نہیں لگا. آپ تم کو بتایا مال میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اس کا مطلب مجھے وہاں ملے گا. جب وہاں ملے گا تو پھر جو مال میں نے یہاں پہ لگایا ہے تو پھر اس سے مجھے کوئی خوف نہیں رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ انسان راہ خدا میں اگر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اسے موت سے پھر خوف نہیں ہوتا. 6 نمبر کا خزانہ کہتے ہیں وَطَلَبْتُ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ. کیا چاہا میں کہ مجھے I ask for the sweetness of worship، یعنی مجھے عبادت میں مزہ آئے، عبادت میں مجھے شیرینی محسوس ہو، دل لگے میرا. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے، یہ موسیٰ سے ایک نے کہا تھا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو میری نافرمانی کرے گا میں اسے سزا دوں گا. تو بولے میں تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، مجھے تو کوئی سزا نہیں ملی ہے. تو موسیٰ نے جا کے پوچھا کہ پالنے والے یہ بندہ تو کہہ رہا ہے کہ تو نافرمان کو سزا دیتا ہے، یہ تو ابھی آسودہ ہے. ایمان کو میں نے اسے سزا، اللہ نے موسیٰ کو کہا کہ میں نے اسے سزا دے دی، اسے پتہ نہیں ہے اسے سزا مل چکی ہے. تو کہا پالنے والے کون سی سزا ہے؟ تو ہٹا کٹا اچھا خاصا ہے. بولا نہیں میں نے اسے سزا دی ہے. سزا کیا دی ہے؟ کہ اس کی عبادت سے شیرینی نکال لی ہے. اب اسے مجھ سے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا. اب اسے عبادت میں مزہ، جسے عبادت میں مزہ نہیں آتا وہ اپنے آپ ڈیٹریل ہو چکا، اس سے پھر جنت کی طرف اس کا رخ نہیں ہے، جہنم کی طرف مڑ گیا. تو یہ امام پوچھ رہے طرف تو حلاوت العبادہ، میں نے عبادت کی شیرینی تلاش کی، عبادت میں مجھے دل لگے ایسا میں نے خواہش کی. فوجدتہ فی ترک المعصیہ، تو کہاں پایا؟ گناہوں کو چھوڑنے میں، عبادت میں مزہ آتا ہے. انسان جب تک گناہ کرتا رہے گا I found it in living the disobedience. انسان جتنا جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اتنا زیادہ اسے عبادت میں مزہ آئے گا. نافرمانی کرے گا عبادت کا مزہ اس کا چلا جائے گا. ہاں یہ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، خیر مجھے بھی لگتی ہے، میں آپ کو کیوں دوش دوں، کبھی کبھی لمبی مجلس لمبی نماز تو اس کا مطلب وہ میرے گناہ ہیں حلاوت چلی جاتی ہے. یہ حلاوت چلے گا نا، اس کا سبب یہی ہے. آپ کو نہیں لگتی، بہرحال مجھے لگتی، اس لیے میں اپنی بات بتا رہا ہوں. طلب تر، اچھا 7ویں نمبر پر کہتے ہیں طلب تر رقت القلب. یہ اس سے ریلیٹڈ ہے سب چیز. بہت امام نے خزانے چھوڑے، بہت امپورٹنٹ. طلب تر رقت القلب، آئی آسک فار سمپیتھی ان دا ہارٹ. یا انسان کا جو ہے وہ دل میں نرمی، میرا دل نرم ہو جائے. جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کو آنسو آتے ہیں. جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ لوگوں کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے. جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ لوگوں کی تکلیف میں غمزدہ، ان کی خوشی میں خوش ہوتا ہے. یہ دل کی نرمی بہت امپورٹنٹ ہے. تو دل کی نرمی کو میں نے چاہا تو کہاں پایا؟ کہ طلب تو رقت القلب فوجدتہ فی جوع والعطش. مجھے کہاں ملی؟ وہ بھوک و پیاس میں ملی. جتنا انسان بھوکا و پیاسا رہتا ہے اسے دوسرے کی بھوک و پیاس کا احساس رہتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان جو ہے ہمیشہ سیر رہے گا، یہ بھی چیز ہے، یہ پتہ نا اوور ایٹنگ، یہ انسان کا ہمیشہ پیٹ بھرا رہنا اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے. پھر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ پھر بے
اس کا ریلیشن ٹوٹ جاتا ہے دنیا کے لوگوں سے. تو یہ آئی فاؤنڈ ان ہنگر اینڈ تھرسٹ. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو, لوگوں کے لیے اس میں احساسات رہیں, تو بھوک و پیاس میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مجھے ملی. اگلی چیز جو 8ویں نمبر پر کہ طلب تو نور القلب. کیا چاہا میں نے کہ میرا قلب نورانی ہو, میرے دل میں نور ہو. دل کے نور کی بھی بڑی عجیب جو ہے وہ کیفیت ہے. دل کا نور یہ ہوتا ہے کہ انسان کو حقیقتیں نظر آئیں. یعنی کیا ہے, آنکھ سے جو دیکھ رہا ہے وہ صرف منظر ہے, لیکن دل سے جو دیکھتا ہے وہ پس منظر ہے. تو پس منظر اگر نظر آ رہا ہے تو پھر انسان جو ہے, اور دنیا میں ایمان کے لیے منظر ضروری نہیں ہے, پس منظر ضروری ہے. کیونکہ منظر میں تو مخلوق نظر آتی ہے, پس منظر میں خالق نظر آتا ہے. تو خالق کو دیکھنے کے لیے انسان کو مخلوق کے پیچھے خالق کو دیکھنے کے لیے دل کی نورانیت ضروری ہے. دل ڈارک ہو گیا تو پھر اس کو حقیقت نظر نہیں آتی. دل کے ڈارکنیس کے لیے ہر گناہ کے بعد ایک نقطہ آتا ہے, اور اس کے بعد کیا دل کالا ہوتا چلا جاتا. دل کالا ہو گیا پھر اسے فرق نہیں پڑتا اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ دل کی نور میں بہت خوبصورت چیز مجھے ذہن میں آئی, وہ یہ کہ مولا کائنات کی حدیث ہے. کیا ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. تو جب انسان علی کی محبت میں عبادت کرتا ہے تو جس طرح گناہ سے دل سیاہ ہوتا ہے, علی کی محبت سے نورانی ہوتا چلا جاتا ہے. انسان کے دل کا یہ جب بھی غبار ہٹے گا تو پھر انسان کو حقیقت نظر آئے گی. یہ مولا کی فرامین جن کا دل نورانی ہوتا ہے, ایک بہت زیادہ سوچنے, تفکر, اپنے جو ہے کنٹمپلیشن, اپنی سوچ کی طاقت ہے. یہ ہمارے نے اہل تسنن کے یہاں حدیث ہے کہ کوئی بھی پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا جواز نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو پل صراط سے گزرنے کے لیے جو جواز ہے وہ کیا ہے, فوجدتہ فی صدقہ. امام فرماتے ہیں کہ کہاں ملے گا, یہ صدقے میں ملتا ہے. انسان جتنا صدقات جو ہے راہ خدا میں دے گا اتنا زیادہ اسے پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہوگی. تو یہ صدقہ جو ہے انسان کے لیے عبور کرنے کے لیے اس برج کو پل صراط کو انسان کے صدقہ سب سے زیادہ کام آتا ہے. یہ امام کے بہت بڑے فرمان ہیں, ان کو یاد رکھیے گئے. بہت امپورٹنٹ چیزیں امام نے 25 گنج ہمارے لیے چھوڑے ہیں, کیونکہ امام معدن العلم ہے, خود علم کا خزانہ, اس لیے ہمارے علم کا خزانہ چھوڑ کر گئے. 10ویں چیز کہ طلب تو نور الوجہ. اس پہ میں نے پوری مجلس پڑھی ہے, 10 سے 11 چیزیں پڑھی ہیں, بہت امپورٹنٹ چیزیں پڑھی ہیں. امام نے اس کو بیان کیا ہے. کیا کہتا ہے, آئی آسک فار لائٹ اینڈ برائٹنس آف مائی فیس. کیا میں نے چاہا کہ میرا چہرہ نورانی ہو. علامت مومن ہے کہ اس کا چہرے کے اوپر خدا نے نور رکھا. یہ نور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس کو اگر انسان کے پاس ہوتا ہے تو خود بخود یہ انسان کی ہیبت کو بڑھاتا ہے, انسان کی عزت کو بڑھاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے, اور یہ ایک خاص گفٹ ہے اس کے لیے جو عام انسانوں کو عطا نہیں کی گئی ہے. تو چہرے کا نور کہاں سے ملتا ہے, تو امام نے جواب دیا کیونکہ ایک ظاہری جو ہے خوبصورتی اور ایک باطنی, یہ ظاہری اور باطنی خوبصورتی کا ایک جو ہے کمبینیشن ہے کہ جب انسان ظاہر بھی خوبصورت رکھتا ہے, باطن بھی خوبصورت رکھتا ہے, تب جا کے چہرے پہ نور آتا ہے. چہرے پہ نور ایمان کا ہوتا ہے. لیکن یہاں امام کہتے ہیں فوجدتہ فی صلاۃ اللیل, کہ میں نے چہرے کا نور نماز شب میں پایا. جو انسان تاریکی رات میں اٹھ کر اللہ سے لو لگاتا ہے, خدا اسی کے لیے اپنے نور کو ودیعت کر دیتا ہے, اس کا چہرہ دن میں کھلا رہتا ہے, اس کے اوپر نور نظر آتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے چہرے پر نور ہو, تو یہ نور جو ہے کس وجہ سے, یہ سے آپ کے باہر عرض کیا, کیونکہ یہاں لوگ باہر کے بھی سنتے ہیں, اس لیے 3 چیزیں عرض کی. شب جمعہ کل گزری کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو شب جمعہ میں کرے گا تو اس کا چہرہ منور ہوگا. ایک چیز یہ نماز شب ہے. 2 چیزیں اور کیا تھیں, ایک انار کا کھانا اور ایک سورہ واقعہ کا پڑھنا. سورہ واقعہ انسان اگر پڑھے گا اور انار کھائے گا اور نماز شب پڑھے گا, یہ 3 کام کرے گا تو اس کا چہرہ منور رہے گا. تو یہ چیز اس لیے میں اس دن کہا تھا کہ ان کا مولانا اچھی چیز بتائے, کم سے کم انار کھا لیں گے. میں نے کہا وہ زیادہ مشکل ہے, وہ بازار جانا پڑتا ہے, نماز شب مصلی گھر پہ ہی ہے. اس کے لیے آدمی کے لیے 11 رکعت پڑھنا زیادہ آسان ہے. اس کے لیے یہ اس کے بعد 11ویں نمبر پر انشاءاللہ پھر دوسرے خطبے میں باقی عرض کرتا ہوں. طلب تو فضل الجہاد ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو یاد سنیے گا ذہن. طلب تو فضل الجہاد ہے, may I have the reward of مجاہدین. کیا اللہ سے میں نے چاہا, کیا میں نے چاہا کہ مجھے ان کے جیسا ثواب ملے جو راہ خدا میں شمشیر چلا رہے ہیں. شمشیر چلانا آسان نہیں ہے,
گھر سے آدمی خداحافظی کر کے جاتا ہے، اسے پتہ ہے کیا آ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. موت کا کوئی انسان کو پھر بھروسہ نہیں ہوتا. پھر انسان میدان جنگ میں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے آئے گا بھی تو اس کے بدن کے اوپر کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے، سالم آئے یا نہ آئے. تو یہ آسان ریوارڈ نہیں ہے. اب یہاں انہوں نے بہت اچھا نوٹ لکھا ہے، عالم نے اس پہ کام کیا، بہت اچھا نوٹ. بولے ہمارے لیے اس میں یہ دروازہ بند ہے. کیوں؟ کہ جہاد ابتدائی امام زمانہ کی غیبت میں حرام ہے. جہاد ثانوی ہے، جہاد کفائی جیسے اطلاع سیستانی نے بھی ISIS کے خلاف حکم دیا، اب جہاد ثانوی ہوتا ہے جو مجتہد جس کے لیے حکم دیتا ہے. لیکن جہاد ابتدائی جو ہے وہ حرام ہے. تو ہمارے لیے تو پھر یہ معاملہ ہی دروازہ ہی بند ہو گیا. اب امام پوچھ تو رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ حدیث ہے، حدیث تو 1400 سال کے لیے تمام مومنین کے لیے. طرف تو فضل جہاد ہے کہ میں وہ جو ہے وہ ثواب پاؤں کہ جو مجاہدین میدان جنگ میں پا رہے ہیں. تو امام نے اس کا جواب کیا؟ فوجدت فی کسب للعیال ہے کہ اپنے اولاد کے لیے حلال رزق کمانا ایسا ہے جیسے میدان جنگ میں جہاد کرنا ہے. یہ جہاد کی جزا، اس کی جزا انسان کو کس کی ملتی ہے؟ جہاد کی. میں اپنا یہ قصب حلال اور قصب جو ہے عیال یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو کماتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، جو صبح سے جا کے دن بھر کھڑے رہتے ہیں جاب پر، یہ گویا ایسا ہے جیسے آپ میدان جنگ میں جہاد کر رہے ہیں. اور لازمی اس کنٹری میں تو ویسے بھی زیادہ مشکل ہے، تو اس کے اعتبار سے جواز جو ہے وہ آپ کو ملے گا، یہ جہاد کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. دوسرے میں آپ خدمت عرض کرتا ہوں کہ یہ اور چیزیں ہیں 11-12 تو انشاءاللہ تیزی سے گن دوں گا تاکہ ایک جگہ جمع ہو جائیں. پھر اس کی ڈیٹیل ہے کسی وقت انشاءاللہ عرض کریں گے کہ امام نے ہمارے لیے کہ امام معدن علم ہیں، تو علم کے کون سے خزانے امام نے چھوڑے ہیں. یہ خزانے بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم کس چیز کو کہاں تلاش کر رہے ہیں اور اس میں وہ کہاں ملتی ہے، اگر ہم اسے صحیح لوکیشن پتہ چل جائے گی تو چیز ہمارے لیے دستیاب ہے، ہم اسے حاصل کر اپنی زندگی کو غنی بنا سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالح. پالنا والے تجاوز تبند پاک میں شفاء کامل عاجز رحمان جو مرشم شان کو دور فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سرکن ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ فعلم نہ پھیر دے. جہاں کے بھی شیعہ حیدر قرار ان کی جان و مال عزت و عبر کی حفاظت فرما، جنات زیادہ مشتاق جیسا مشرف فرما. پالنے والے ہمیں چیز امتحانوں بیٹھے کامیابی عطا فرما. پالنے والے ہمارے رشتوں کی تلاش میں فرما. حضرت جماعت میں شیعہ حیدر قرار میں جمنات بھی معصوم اور شاد بھائی خدا بھائی محمد بھائی مذہب بھائی مقصود اسلام نور پر کا صابر آپ رفت آپ پانے والے عارف بھائی ابن یاد علی ابن قمبر بھائی پانا اور پانا جمنات بھی سب کو شفاء کامل جائے تو فدا بھائی ابن معین. پاک و منزہ پروردگار کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ذرا برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ہماری ہدایت کے سامان کو فہم کیا. نبی غوث سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرمهم واهلك اعداءهم جن کے ظہور سے دنیا عدل انصاف سے بڑھ جائے ان کے تاج ظہور کے لیے دعا گوئیں. میں عرض کر رہا تھا یہ 15 شوال المکرم کا دن ایک روایت سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے جو بر صغیر میں زیادہ تر منائی جاتی ہے. 25 بھی بیان کی گئی ہے. بہرحال ہم امام زمان کی خدمت میں امام جعفر صادق شہادت کی تسلیت پیش کرتے ہیں. دعا گوئیں کہ اس غم میں شریک ہونے کی جزائے خدا ہمارے شامل حال فرمائے. ائمہ کا غم اور ان کی ولادت کی خوشی اسی لیے منائی جاتی ہے تاکہ وہ علم کے خزانے معدن علم ہیں جو علم چھوڑ کر گئے وہ ہمارے کام آئے. ان محفل و مجالس میں اس کا بیان ہو تاکہ ہماری زندگی نورانی ہو سکے. میں عرض کرتا امام نے 25 ایسی خوبصورت باتیں بتائی ہیں جو ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہیں, آخرت کو بنا سکتی ہیں. وہی عرض کرتا تھا آپ کی خدمت میں. تو 11ویں نمبر پر بیان کرتے ہیں کہ طلب تو حب اللہ عز وجل, لو آف المائٹی اللہ, اللہ کی محبت کو میں نے طلب کیا. تو انسان کیونکہ جتنی انسان کے دل میں محبت خدا آتی, یہ 2 چیز بہت امپورٹنٹ ہے. انسان کا جتنا اللہ سے رشتہ جڑتا ہے, اصول یہ کہتا ہے کہ دنیا سے اس کا رشتہ کٹتا ہے. یہ اصول ہے, اس اصول کا آپ رد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ 2 چیزیں بالکل اپوزٹ ہیں. یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں. انسان جتنا اللہ سے لو لگاتا ہے وہ دنیا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. دنیا داری سے دور نہیں ہوتا, دنیا سے دور ہوتا ہے. کہ دنیا داری تو انسان کے لیے ضروری ہے, اس کے اندر اہل و عیال ہیں, زندگی ہے, دوست احباب ہیں, تمام تر چیزیں, لیکن دنیا کی محبت اس کے دل سے چلی جاتی کیونکہ یہ 2 رشتے ہیں. اور یہی دوسری چیز ہے, جتنا انسان کا ایمان بڑھتا ہے اتنا اس کے دل میں خوف خدا و تقوی بڑھتا ہے, اور یہ چیز انسان کو دنیا سے جو ہے وہ دور کرتی ہے. تو یہاں امام اللہ کی جو محبت طلب کی, امام نے بالکل یہ کہ دوسرا خزانہ بتائیں. کیا کہتے ہیں؟ طلب تو حب اللہ عز وجل فوجدت فی بغض اہل المعاصی. کہاں مجھے ملا؟ کہ گناہ گاروں سے دشمنی رکھنے میں اللہ کی محبت ہے. کہاں اللہ کی محبت ملتی ہے؟ گناہ گاروں سے دشمنی نہیں کریں گے تو اللہ سے محبت ممکن نہیں ہے. بس اس اصول کو یاد رکھیے. گناہ گار کون ہے؟ جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے. تو اللہ کے دشمن سے دشمنی اللہ سے محبت کا ذریعہ بنتی ہے. کیا ہے؟ پھر سنیے. اللہ کے دشمنوں سے دشمنی اللہ سے محبت کا سبب بنتی ہے. اب ولایت آل محمد اس وقت نہیں ملے گی جب تک علی کے دشمن سے دشمنی نہ کی جائے. یہ اصول ہے عزیزان گرامی جو یہاں بیان کیا ہے. یہ بھی لفظ ہے, اس کے بھی ترجمہ ہے کہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا. ایسے کہ طلب تر ریاسہ, میں نے ریاست طلب کی. ریاست طلب کرنا عجیب چیز ہے. یہ ریاست کے معنی بڑا خوبصورت کیا ہے. ریاست کیا؟ ایک ریاست سے مطلب حکومت ہوتی ہے, مجھے پوزیشن مل جائے, مقام مل جائے, منصب مل جائے. لیکن یہ بہت دور کی چیز ہے, یہ ہر انسان کو تو میسر نہیں آتی, یہ جنرل چیز ہے. تو یہاں انہوں نے بہت خوبصورت اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب میں لوگوں کے بیچ بولوں تو میرے جو ہے الفاظ کو لوگ سنیں, اس کو توجہ دیں اور میری بات مانی جائے. یہ ریاست ہے. ریاست کیا ہے؟ کہ میرے ورڈنگز کی جو ہے وہ ویلیو ہو, ویٹ ہو. جب میں بول دوں تو اس کا مطلب اس کا لوگ نوٹس لیں, اس کو جو ہے وہ ایسا نہ ہو. بعض وقت کیا ہوتا ہے, انسان بولتا تو ہے لیکن کیونکہ وہ غلط ہی بولتا رہتا ہے تو سچ بھی بولتا ہے, اچھا بھی بولتا ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی ویلیو نہیں, اس سے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ کہ انسان کو یہاں یہ معنی کی ہے ریاست کی. انہوں نے جو عالم نے جس پہ کام کیا ہے تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات اس کے سلسلے میں بیان کی کہ اس سے مراد یہ کہ میرے لوگوں میری بات کو لوگ سنیں, توجہ دیں, میرے الفاظ میں ویٹ ہو, میری بات میں طاقت ہو. تو کہاں پایا میں نے؟ طلبت الریاسہ فوجدتها فی نصیحت لعباد اللہ. مجھے کہاں ملی؟ جب میں لوگوں کے ساتھ دل سوزی سے, محبت سے پیش آؤں اور انہیں نیکی کا جب راستہ دکھاؤں گا تب جا کے میری بات کو لوگ سنیں گے. جب تک میں ان سے انس نہیں رکھوں گا, محبت نہیں رکھوں گا, ان کی طرف توجہ نہیں کروں گا, انہیں برے کام سے روکنے کے لیے کوشش نہیں کروں گا, تب تک میرے الفاظ میں طاقت نہیں آئے گی. تو ریاست مراد ہے کہ لوگ آپ کی بات کو سنیں. تو سب سے پہلی چیز کہ بغیر علم کے انسان نہ بولے, اور جب بولے گا تو پھر اس کے پاس ویٹ ہو, سچ بولے اور اچھی بات بولے گا, اور لوگوں کی دل سوزی خواہش کے لیے بولے گا تو اس کے لیے یعنی ان کی خیر خواہی کے لیے بولے گا تو خدا اس کو یہ طاقت عطا کرے گا. طلب تو فراغ القلب, کہ میرا دل جو ہے وہ سکون پائے, اس کے اندر کسی قسم کا وسوسہ یا کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. فوجدتہ فی قلت المال. کہاں ملا؟
انسان کا دل سکون کہاں کا پاتا ہے؟ کم مال میں. ہم زیادہ مال میں تلاش کر رہے ہیں, الٹی جگہ تلاش کر رہے ہیں. یہ مولا کا فرمان ہے. کیا کہتے ہیں؟ طلب تو فراغ القلب, کہ میرا دل خالی ہو, کسی وریر سے, ہر پریشانی سے میرا دل فارغ ہو. تو دل کے فارغ ہونے کے لیے امام نے کیا ہے؟ فجتہ قلت المال, کم مال میں انسان کے دل کی فراغت ہے, اس کا دل سکون پائے گا, اسے جو ہے پریشانی نہیں ہوگی, دنیا کے مشغلے اسے پریشان نہیں کریں گے. ان سب کی ڈیٹیل ہے, بس میرے پاس وقت کم ہے. کہ طلبت العزائم الامور, آئی وانٹ ٹو ڈو گریٹ تھنگس, میں نے چاہا کہ میں بڑے بڑے کام کروں, بڑا کام مجھ سے سرزد ہو, کوئی اچھا کام دنیا میں کر کے جاؤں, یہ جو یاد رکھا جائے. عزائم الامور, طلب تو عزائم الامور. امام کے بات آتے ہیں کہاں ملا؟ فوجدتھا فی الصبر, جب تک صبر نہیں ہوگا انسان بڑا کام کر نہیں سکتا ہے. اس کا ایگزامپل کے طور پر میرے کو ایک ایگزامپل سمجھ میں آیا, بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں تاکہ یاد رہے. یہ عزائم الامور چھوٹا کام نہیں ہے, آپ اسے پھر میرے اس میزان کے اوپر تولیے گا جو ہوتا ہے. کہتے ہیں جب لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں تو سینچری وہی لگاتا ہے جو اچھی بال کا انتظار کرتا ہے, ہر بال پہ ہٹ کرنے لگے گا تو آؤٹ ہو جائے گا. اس لیے اچھے کام کے لیے صبر ضروری ہے, جب تک صبر نہیں کریں گے بڑا کام کر نہیں پائیں گے. تو صبر کے بغیر بڑا کام ممکن نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں 16 نمبر کا جو ہے یہ خزانہ ہے, کہتے ہیں طلبت الشرف, آنر چاہا, میں نے عزت چاہی, بڑا مقام اللہ کی نگاہ میں نے چاہا تو کیا لوگ مجھے عزت دیں, مجھے بڑا سمجھیں, میری ریسپیکٹ ہو. تو ریسپیکٹ کہاں ملے گی؟ آنر کہاں ملے گا؟ فوجدتہ فی العلم, علم کے بغیر کسی کو عزت ملا نہیں کرتی ہے, علم کے بغیر کہیں عزت نہیں ہے. جتنا علم آپ میں بڑھے گا اتنی آپ کی عزت بڑھے گی, بغیر علم کی عزت کبھی بڑھتی نہیں ہے. چاہے کتنا ہی بڑا انسان ہو جائے. یہی ہمارے دوست تھے, بہت اچھی بات انہوں نے کہی تھی جب ہم پڑھنے گئے تھے قم, تو مولانا افروز بھائی انہوں نے بتایا, مولانا میں ڈاکٹر بھی تھا اس وقت میں, بہت اچھی بات مجھے بتائی. بولے آپ کتنے بڑے دولت مند بن جائیں, کتنے بڑے انسان بن جائیں, لیکن جب آپ محفل میں جائیں گے کوئی آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. لیکن ہم عالم ہیں, ہم کم علم رکھتے ہیں, لیکن یہ رسول کے لباس کا اثر ہے کہ لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو ملتی ہے. تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ جس وادی میں آئے اس کی ریسپیکٹ کو آپ ذرا سمجھیں تاکہ آپ خود بھی اپنی ریسپیکٹ کریں اور لوگوں بھی آپ کی ریسپیکٹ. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. طلبت الشرف فوجدتہ فی العلم, علم کے بغیر یہ موضوع. طلبت العبادہ, میں نے چاہا کہ میں عبادت الہی میں میرا دل لگے. فوجدتہ فی الورع, تو یہ عبادت میں جب دل لگے گا جب انسان تقوی اختیار کرے گا. جتنا اس میں تقوی بڑھتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اس کا عبادت میں دل لگتا جائے گا. انسان کو کسالت ہے, یہ سب چیز اسی لیے آتی ہے کیونکہ وہ ان چیزوں سے فارغ ہے. کہ طلبت الراحہ 18 نمبر کا جو ہے یہ خزانہ ہے. کہتے ہیں میں نے اللہ سے یہ چاہا یا یہ طلب کیا کہ مجھے جسمی اور روحی راحت مل جائے, آرام, جسمی بھی اعتبار, جسمانی اعتبار سے بھی, روحی اعتبار سے بھی مجھے آرام ملے. انسان آرام کہاں تلاش کرتا ہے؟ فری ٹائم میں یا بستر پہ. آج کل آرام لوگ فون میں تلاش کرتے ہیں حالانکہ اس میں سے بے آرامی نکلتی ہے. انسان آرام میں بھی کچھ کھول لیا, الٹا سیدھا آ گیا تو سارا آرام چلا جاتا ہے. تو یہ غلط جگہ آدمی تلاش کر رہا ہے. امام نے کہاں جواب دیا؟ فوجدتھا فی الزہد, کہاں ملا مجھے؟ دنیا سے بیزاری میں, زہد میں. انسان اتنی دنیا کو استعمال کرے جتنی ضرورت ہے. زہد کے بغیر انسان کو کبھی بھی روحی اور جسمانی آرام نہیں مل سکتا. 19 نمبر طلبت الرفعہ, میں نے چاہا کہ مجھے رفعت یعنی بلند درجہ آتا ہو. یعنی یہاں پہ جو انہوں نے ترجمہ کیا بہت اچھا ہے یہ ترجمہ, کیونکہ جو کام کیا اس کو یاد رکھیں. دلم میں خواہد کی یک سرو گردن از بقیہ جلوتر باشم, یعنی میں لوگوں سے ایک قدم آگے رہوں. جب بھی کوئی کام کر رہا ہوں تو میں لوگوں سے آگے رہوں. تو کہاں ملے گا؟ آپ کیسے جو ہے اس کا طلبت الرفع یعنی عروج پائیں گے. یہ رفع سے مراد عروج ہے, مجھے بلندی ملے, مجھے لوگوں سے زیادہ پہلے جو ہے مقام منصب مل جائے. فوجدتھا فی التواضع, ہمبلنس میں. انسان جتنا ہمبل ہوتا چلا جائے گا وہ لوگوں سے آگے ہوگا, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کبھی بھی انسان حسد نہیں کرتا. ہمبلنس کے اوپر حسد نہیں ہے. 20 نمبر پر طلبت العزہ, چاہا کہ لوگ مجھے دوست رکھیں. عزت سے مراد کیا؟ یہاں ترجمہ الگ ہے, اس لیے لوگ مجھے عزت دیں, لوگ میرا ریسپیکٹ کریں, لوگ میری طرف توجہ کریں. یہ عزت بہت امپورٹنٹ ہے. تو کہتے ہیں فوجدتہ فی الصدق, سچ بولنے میں عزت ہے. انسان جتنا سچ بولے گا اسے عزت ملے گی.
جھوٹ بولا اور عزت گئی، آج نہیں گئی تو کل جائے گی، لیکن جائے گی ضرور، کیونکہ اس کا کوئی دوسرا الٹرنیٹیو ہے ہی نہیں، اللہ کہ انسان اللہ سے توبہ کر لے یا اس کی بھرپائی کر لے، ورنہ پھر یہ طلبت العزہ فوجدتہ فی الصدق، سچائی کے اندر، طلبت الذلہ اپوزٹ، عزت کی مقابل میں دوسری چیز میں امام نے طلبت الذلہ، میں نے جو ہے وہ ذلت طلب کی۔ اب یہ ذلت کیا چیز ہے اس کو سنیے، ذلت نفس، ذلت مقام نہیں، ذلت نفس، میرا نفس جو ہے وہ مجھے حقیر بنائے، کہ نفس اگر آپ کا سرکش ہو گیا پھر بری طرح پیش آتا ہے۔ تو یہ انسان کا نفس جو ہے پھر مجازی انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ طلبت الذلہ کہ میں نے احترام چاہا کہ لوگ میرا احترام کریں اور میں لوگوں تو کہ وجہ تو اسے اس منزل پہ پہنچا۔ طلبت الغنا، میں نے چاہا کہ میں رچ ہو جاؤں، مجھے دولت ملے، فوجدت فی القناع، تو جب تک سیٹسفیکشن نہیں ہوگا انسان فقیر ہے، تو قناعت کے اندر مجھے یہ دولت ملی۔ اس کی اگلی چیز کیا ہے، طلبت الانس، میں نے چاہا کہ لوگ مجھ سے مانوس رہیں، لوگ میرے پاس بیٹھیں، میرے پاس آئیں، بات کریں، میں کشش ہو، تاکہ جہاں میں کھڑا ہوں میرے گرد لوگ جمع ہو جائیں۔ انسان پبلک کے ساتھ تو جمع ہونا چاہتا ہے، لیکن اس میں خود اتنی کشش ہو کہ جہاں ہو لوگ اس کے پاس چلے آئیں، اس کے اندر یہ کیفیت ہو کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ تو وجدت فی القراءۃ القرآن، کہتے یہ کہاں ملی مجھے، قرآن کی قرات میں ملی۔ جتنا میں قرآن سے انس کر رکھوں گا لوگوں کے درمیان میری کشش بڑھتی چلی جائے گی، لوگ میری طرف چلتے آئیں گے۔ اس کی بڑی ڈیٹیل ہے کہ طلب تو صحبت الناس، میں نے چاہا کہ لوگ مجھ سے بات چیت کریں، صرف کھینچ کر نہیں آئیں بلکہ مجھ سے بات چیت بھی کریں، میرے ساتھ کنورسیشن کریں۔ وجہ توافل حسن الخلق، تو کہاں ملا، لوگوں کے ساتھ اچھے بیہیویئر ملا۔ اگر میں لوگوں سے اچھا بیہیویئر رکھوں گا تو لوگ میری طرف چلے آئیں گے۔ یہ 24 نمبر پہ تھا۔ آخری طلبت رضا اللہ، میں نے خدا کی رضایت کو طلب کی۔ یہ سب سے بڑا اذان گرامی، خاص کر کے بچوں کے لیے۔ کیا چاہا کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، خدا مجھ سے خوش ہو جائے، خدا مجھ سے راضی رہے۔ فوجدتہ بر والدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی میں یہ چیز مجھے یہ کہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے ناراض، تو نبی نے کیا کہا، جا کے دیکھو تمہارے ماں باپ راضی ہیں ناراض، اگر ماں باپ راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو خدا بھی ناراض ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی کہ یہ کام صرف جو ہے وہ دنیا میں ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ کی رضایت اور ناراضگی صرف دنیا تک نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی۔ یہی چھٹے امام کا فرمان ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں تو والدین کے متی ہوتے ہیں، مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتے ہیں، بہت سے آنکھ ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد متی ہو جاتے ہیں، دونوں ممکن ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے والدین کو اگر دنیا میں نہیں توجہ دی تو بھی ہم بھول جائیں گے، اللہ سے ہم سے راضی نہیں ہوگا، اور اگرچہ مرنے کے بعد بھول گئے تو بھی خدا، تو دونوں جگہ انہیں یاد رکھیں تاکہ خدا کی رضایت مل سکے۔ یہ سب سے بہترین شے ہے جو امام نے ہماری چھوڑی ہے، خدا انشاءاللہ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ 25 چیزیں ہمارے کام آئیں۔ پھر سنیے گا انشاءاللہ، پھر سمجھیے گا، ان کو تلاش کیجیے گا، یہ گنج ہیں، یہ بہت بڑے خزانے علم کے جو مولا نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چاہیے اور کہاں ملے گا، تاکہ وہیں تلاش کریں جہاں یہ چیزیں ملتی ہیں، تاکہ ہم اپنے دامن میں سمیٹ سکیں اور ہم اس دنیا اور آخرت میں چھٹے امام کی تعلیمات کے سائے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا